السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں ہی اپنی وراثت، اپنی جائیداد اپنے بچوں میں بانٹ سکتا ہے کہ نہیں بانٹ سکتا؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ وراثت اس مال کو کہتے ہیں جو صاحب مال کے مرنے کے بعد اس کے وارثین میں تقسیم ہو، یعنی صاحب مال کا مرنا ضروری ہے تبھی اس کا مال، چھوڑا ہوا مال وراثت کہلائے گا۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندہ ہے اور اپنی زندگی میں اپنا مال بانٹنا چاہتا ہے تو اس کو وراثت نہیں کہہ سکتے۔ یہ سب سے پہلے سمجھ لیں، یہ وراثت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہوگا۔ یعنی ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنا مال بانٹ سکتا ہے، لیکن اس بٹوارے کو وراثت کی تقسیم کا نام نہیں دیا جائے گا، اس کو کہیں گے گفٹ کرنا، ہدیہ کرنا۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں اس کا مال بطور وراثت تقسیم نہیں ہو سکتا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی لیکن ہدیہ دیا جا سکتا ہے، تو کیا کوئی شخص اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو اپنا مال ہدیہ کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ، تحفہ کے طور پہ بانٹ سکتا ہے کہ نہیں بانٹ سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بانٹ سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور زندگی میں نہ صرف اپنے بچوں کو بلکہ جس کو بھی چاہے وہ دے سکتا ہے۔ مال اس کا ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ ابھی زندہ ہے، اس لیے اس پر کوئی پابندی نہیں۔ وہ اپنا مال چاہے اپنے بچوں کو دے، چاہے دوسرے رشتہ داروں کو دے، چاہے کسی پاس پڑوس کے لوگوں کو دے، کسی مسجد میں دے، مدرسے میں دے، کوئی پابندی نہیں۔ ہر جائز رائے میں اپنا مال وہ دے سکتا ہے۔ وراثت کی طرح سے کسی لسٹ کا اعتبار نہیں ہے، جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے، جائز راستہ ہونا چاہیے بس۔ تو جس کو چاہے دے سکتا ہے اور جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے بچوں کو دینا چاہے، اپنے بیٹوں کو دینا چاہیں، تو وہاں پہ دو شرطیں ضروری ہیں، دو کنڈیشن بہت ضروری ہیں۔ ان کو اگر اس نے فالو نہیں کیا تو اپنے بچوں میں سے کسی کو بھی نہیں دے سکتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سارے بچوں کو دے، یعنی جتنے بھی بچے ہیں، چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی، سب کو دے گا، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دے گا، کسی کو کم زیادہ نہیں کر سکتا، نہ صرف بچوں میں بلکہ بچیوں میں بھی۔ جیسے وراثت میں کیا ہوتا ہے، 1 کے حساب سے بچوں میں بڑھتا ہے، لیکن ہدیہ میں، گفٹ میں اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنا مال بانٹ رہا ہے تو وہاں لڑکا اور لڑکی میں فرق نہیں کر سکتا، سب کو برابر دینا ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2587، 2587۔ بڑی ہی واضح روایت موجود ہے۔ صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے، یعنی وہ اپنے ابا کے بارے میں کہتے ہیں، دونوں صحابی، باپ بیٹا دونوں صحابی، تو بیٹے نعمان کہتے ہیں کہ میرے ابا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں مجھے ہدیہ دیا، مجھے کوئی پراپرٹی دی، کوئی جائیداد دی، کوئی مال دیا۔ دینے کے بعد نعمان کی والدہ یعنی بشیر کی بیوی نے کیا کہا کہ لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں اس بات کو کافی نہیں سمجھتی، آپ ایسا کریں کہ اگر آپ نے اپنے اس بچے کو ہدیہ دیا تو جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ بنا لیں۔ تو بیوی کے کہنے پر بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا انی اعطیت ابنی من امرۃ بنت رواحہ عطیۃ، تو کہا کہ میرا یہ بیٹا جو میری بیوی امرہ سے ہے، میں نے اپنے اس بیٹے کو عطیہ، ایک عطیہ دیا ہے، گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا۔ فامرتنی ان اشہدک یا رسول اللہ، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اس پر گواہ بنا لوں۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کہ کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو ایسے ہی دیا ہے، اتنا ہی دیا ہے؟ فقال لا، تو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ قال فرجع فرد عطیتہ، یہ سن کر بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ آئے اور جو بچے کو دیا تھا وہ واپس لے لیا، کیونکہ وہ سارے بچوں کو نہیں دے سکتے تھے، تو ایک بچے کو دیا تھا، چونکہ وہ انصاف نہیں کر سکتے تھے، جو دیا تو وہ بھی وڈرا کر لیا، وہ بھی واپس لے لیا۔ اس حدیث سے یہ کنڈیشن سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کوئی عطیہ دینا چاہتا ہے، کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ سب کو دے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، اور سب کو برابر دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو کہا تھا
اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کہ کیا تم نے سارے بچوں کو ایسے ہی دیا ہے؟ اس سے یہی کنڈیشن سامنے آتی ہے۔ اس میں 3 لفظ بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے سائرہ، یعنی تمام بچوں کو دینا ہے، جتنے بھی بچے ہوں، چاہے وہ پہلی بیوی سے ہوں، چاہے وہ دوسری بیوی سے ہوں، سب کو دینا ہے۔ اگر باپ اپنی زندگی میں گفٹ کرنا چاہتا ہے تو اپنی کسی بھی اولاد کو، کسی بھی بچے کو اگنور نہیں کر سکتا، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، بیمار ہو، غریب، کیسا بھی ہو، سب کو دینا ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا۔ اور دوسرا لفظ ہے ولدکا، ولدکا، ساری اولاد کو، ولد میں لڑکا لڑکی دونوں آ جاتے ہیں، جیسے قرآن میں سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کا حصہ بتاتا ہے۔ یہاں اولاد سے مراد لڑکا لڑکی دونوں ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ تو ایسے یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولد کہا ہے، اس میں لڑکا لڑکی دونوں آ گئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دینا چاہتا ہے تو سائرہ، سارے بچوں کو دے گا، اور لڑکا لڑکی دونوں، یعنی لڑکی کو چھوڑ نہیں سکتا، سب کو دے گا، چاہے وہ لڑکا ہو، چاہے لڑکی ہو، چاہے پہلی بیوی دوسری بیوی سے چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، مریض ہو، کوئی بھی ہو، سب کو وہ عطا کرے گا، کسی کو اگنور نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا لفظ ہے مثل، یعنی ایک جیسا دے گا، یعنی ایک لڑکے کو جتنا دیا ہے اتنا ہی تمام لڑکوں کو اور تمام لڑکیوں کو بھی وراثت کی طرح سے، یعنی مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے اس میں لڑکا لڑکی میں 1 کے حساب سے تقسیم ہوتا ہے، لڑکی کا حصہ لڑکے کے مقابل میں آدھا ہوتا ہے، لیکن یہاں زندگی میں جب تقسیم ہوگا تو لڑکی کا حصہ لڑکے کے مقابل آدھا نہیں کر سکتے، لڑکی کو بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا لڑکے کو، مثل کا، برابر، بالکل برابر دینا ہے، جتنا ایک لڑکے کا اتنا ہی لڑکی کا۔ اگر ایک لڑکے کو دیا 5 لاکھ تو لڑکی کو بھی 5 لاکھ، لڑکی کا حصہ 2.5 لاکھ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک لڑکے کو 20 لاکھ کا فلیٹ دے رہے ہیں تو لڑکی کو 10 لاکھ کا فلیٹ نہیں دے سکتے، اس کو بھی 20 لاکھ کا فلیٹ دینا ہوگا، بالکل دونوں کو برابر برابر رقم دینی ہوگی، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اور لڑکا اور لڑکی میں فرق نہیں کر سکتے، دونوں کو برابر دینا پڑے گا۔ اس کی مزید وضاحت امام طحاوی رحمہ اللہ کی روایت سے ہوتی ہے، انہوں نے جو اس سلسلے کی روایت نقل کی ہے اپنی کتاب مشکل الآثار جلد 13 صفحہ 72 پہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں، سوؤ بین اولادکم فی العطیہ، سوؤ تسویہ سے بالکل برابر کرو۔ اس میں تو بہت ہی کلیئر، بہت ہی واضح اور بہت ہی صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا لفظ ہی استعمال کر دیا، سوؤ، بالکل برابر برابر بانٹنا ہے، یعنی لڑکا ہو یا لڑکی اس میں کچھ کم نہیں کر سکتے۔ سوؤ بین اولادکم فی العطیہ، تحفے میں، گفٹ میں، اپنی اولاد یعنی لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو، سو برابر برابر دینا۔ کتنے کلیئر، کتنے واضح الفاظ ہیں، کسی طرح کی کوئی پیچیدگی ہے ہی نہیں۔ تو اگر کوئی زندگی میں اپنا مال بانٹنا چاہتا ہے تو یہ کنڈیشن فالو کرنا پڑے گا اس کو کہ وہ لڑکا لڑکی سب کو برابر دے گا، کم زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث جو اس مسئلے میں بہت واضح دلیل ہوا کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ اب آئیے کچھ اہل علم کے اقوال بھی آپ کے سامنے رکھ دیں، جن کے سامنے جب یہ حدیث آئی تو یہ حدیث دیکھتے ہی انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اگر زندگی میں کوئی بانٹے گا تو لڑکا لڑکی میں فرق نہیں کر سکتا، سب کو دینا ہوگا اور برابر برابر دینا پڑے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک نام ہے بہت بڑے امام کا، امام ابن المنذر رحمہ اللہ، 319 میں ان کی وفات ہے۔ وہ اپنی کتاب الاشراف علی مذاہب العلماء جلد 7 صفحہ 79 میں کہتے ہیں وَأَصَحُّ شَيْءٍ عِندِي، کہ میرے نزدیک سب سے صحیح بات کیا ہے، التسویۃ بینہم، کہ ساری اولاد کو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی برابر برابر دینا ہوگا، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوؤ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آ گیا، سوؤ، برابر برابر دو، اس لیے بیٹا ہو یا بیٹی سب کو برابر دینا ہوگا۔ ایک دوسرے امام ہیں امام ابن بطال رحمہ اللہ، 449 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یہ صحیح بخاری کے شارح ہیں، اور اپنی اسی کتاب شرح صحیح بخاری جلد 7 صفحہ 101 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ فثبت ان المعتبر، یعنی اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ عطیۃ الکل علی التسویہ، کہ جب بچوں میں باپ اپنی زندگی میں بانٹے گا تو تسویہ، برابر برابر بانٹے گا۔ انہوں نے یہاں پر قدر تفصیل سے اس مسئلے پر بات کی ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کا رد کیا ہے انہوں نے۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسرے امام ہیں امام ابن حزم رحمہ اللہ، 456 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی مشہور کتاب المحلہ جلد 8 صفحہ 95 میں فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَن يَهْبَ وَلَا أَن يَتَصَدَّقَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّن وَلَدِهِ حَتَّىٰ يُؤْتِيَ أَوْ يَتَصَدَّقَ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُم بِمِثْلِ ذَلِكَ، کہتے ہیں کسی بھی شخص کے لیے جائز ہی نہیں ہے
کہ اپنی اولاد کو کوئی ہبہ کرے، کوئی گفٹ کرے، کوئی تحفہ دے، مگر یہ کہ وہ ساری اولاد کو، سارے بچوں کو اسی کے برابر دے، بمثل ذالک، اسی کے برابر دے۔ وَلَا يَحِلُّ أَن يُفَضِّلَ ذَكَرًا عَلَى أُنثَىٰ، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیٹے کو بیٹی پر فوقیت دے، یعنی ایسا نہیں کر سکتا کہ بیٹے کو بیٹی کے مقابل میں زیادہ دے دے۔ وَلَا أُنثَىٰ عَلَى ذَكَرٍ، اور نہ بیٹی کو بیٹے کے مقابل میں زیادہ دے سکتا ہے، دونوں میں سے کسی کو زیادہ نہیں دے سکتا، دونوں کو برابر دینا ہوگا، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی، دونوں کو برابر دینا ہوگا۔ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مَفْسُوخٌ مَرْدُودٌ، کہتے ہیں اگر کسی باپ نے ایسا فیصلہ کر دیا، ایسی تقسیم کر دی کہ بیٹا کو بیٹی سے زیادہ دے دیا یا بیٹی کو بیٹا سے زیادہ دے دیا، تو یہ فسق ہے، کالعدم ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جس کو کم ملا ہے وہ اسلامک کورٹ میں جا کے اپنے باپ کے فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے اور برابر دوبارہ تقسیم کروا سکتا ہے۔ اگر باپ اس طرح سے فیصلہ کر دے، کم زیادہ کر کے بانٹ دے، تو اس کے بٹواری کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھا نام بڑا ہی مشہور نام ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھ رکھی ہے، 852 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ صحیح بخاری کی یہی حدیث جس کو شروع میں پیش کیا گیا ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے اہل علم کے کئی اقوال نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقال غیرہم لا فرق بین الذکر والانثی، اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ وظاہر الامر بالتسویہ یشہد لہم، اور حدیث میں جو برابری کا حکم ہے، یہ حکم اللہ کے رسول کا یہ حکم انہی علماء کی تائید میں جاتا ہے جن علماء نے یہ بات کہی ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 5 صفحہ 214 پہ کہہ رکھی ہے۔ تو یہ پرانے علماء کے کئی حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اگر ہم معاصرین کی بات کریں، اس صدی کے علماء کی بات کریں، تو بڑی ہی مشہور شخصیت حدیث کے میدان میں بڑی عظیم خدمات جنہوں نے پیش کی ہیں، وہ شخصیت ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہی کہا ہے۔ چنانچہ سلسلۃ الہدیٰ والنور کے نام سے ان کا جو دروس کا سلسلہ ہے، اور شاملہ میں جو مفرغ ہے، جلد 6 صفحہ 188 پہ آپ کو ملے گا، اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ نیٹ پہ ان کی آواز میں بھی اپلوڈ ہے، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں الہبۃ لا یوجد فیہا شیء من المفاضلہ بین الذکر والانثی، کہ ہبہ میں، تحفہ میں، اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو تحفہ دیتا ہے تو اس میں بیٹا اور بیٹی میں کم زیادہ نہیں کیا جا سکتا، بل یجب التسویہ، بلکہ دونوں کو برابر دینا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس دور کے ایک اور بڑے عالم ہیں شیخ عبدالکریم الخضیر، ان کی کتاب شرح عمدۃ الاحکام جلد 36 صفحہ 29، یہ شاملہ میں جو نسخہ ہے اس حساب سے یہ حوالہ ہے، تو اس میں ان کے الفاظ ہیں وَمُقْتَضَى هَذَا اللَّفْظ وَالْأَوْلَادِ يَشْمَلُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولد یعنی اولاد کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس میں یشمل الذکور والاناث، اس میں بیٹا بیٹی دونوں آ جاتے ہیں۔ انہم سواء فی الہبہ والعطیہ والہدیہ، کلہم سواء، کہ بیٹا بیٹی سب برابر ہیں ہدیے میں، یعنی بیٹا بیٹی کو اگر دینا ہوگا تو اس میں کم زیادہ نہیں کر سکتے، سب کو برابر دینا ہوگا۔ اعطیت الولد 1000 توتی البنت 1000، اگر 1000 آپ نے بیٹے کو دیا تو بیٹی کو بھی 1000 دینا ہوگا۔ ھذا مقتضی العدل، ہدیے میں اولاد کے درمیان عدل کا یہی تقاضا ہے کہ برابر بانٹا جائے۔ وفی لفظہ بین اولادکم، اور حدیث کے ایک الفاظ جیسا کہ آپ کے سامنے بتایا گیا تحوی کے الفاظ ہیں، اس میں تو یہ الفاظ آئے ہیں کہ سو بین اولادکم، اپنے اولاد میں ہدیہ میں برابری کرو، وہذا مقتضی التسویہ، یہ الفاظ تقاضا کرتے ہیں کہ بیٹا بیٹی میں برابر تقسیم کی جائے گی۔ وبہ قال الاکثر، کہتے ہیں کہ اکثر ائمہ، اس امت کے علماء اور فقہا کی اکثریت نے، ان کی بڑی تعداد نے یہی بات کہی ہے، انہ لا یفضل بین الذکر والانثی، کہ بیٹا اور بیٹی میں فرق نہیں کیا جائے گا، فی العطیہ وفی الہدیہ وفی الہبہ، عطیہ میں، ہدیہ میں، ہبہ میں، گفٹ میں بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ یہ شیخ عبدالکریم الخضیر کے الفاظ تھے۔ معاصرین میں ایک اور بہت بڑا حوالہ شیخ محمد بن علی بن آدم، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے حدیث کی بہت ہی بڑی شرحیں لکھی ہیں، جیسے مسلم کی شرح ہے، سنن نسائی کی شرح ہے، تو سنن نسائی کی جو ان کی شرح ہے ذخیرۃ العقبہ کے نام سے، جلد 30 صفحہ 195 پہ فرماتے ہیں کہ
وقال غیرہم کہ دیگر علماء نے جو یہ کہا ہے کہ لا فرق بین الذکر والانثی کہ لڑکا اور لڑکی میں بیٹا اور بیٹی میں ہدیہ میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، ھذا هو الارجح، یہی راجح ہے، یہی درست ہے، یہی صحیح بات ہے، لأن ظاہر الامر بالتسویہ يدل علیہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برابری کا حکم دیا وہ اسی پر دلالت کرتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں کیا جائے۔ تو یہ اہل علم میں سے کچھ بڑے بڑے نام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ جنہوں نے یہ حدیث سامنے آتے ہی فوراً بلا کسی نکتہ چینی کے فوراً تسلیم کر لیا کہ بھئی حدیث میں تو برابری کی بات کہی گئی ہے، اس لیے زندگی میں کوئی بانٹے گا دے گا تو برابر برابر دینا پڑے گا، اور امت کے اکثر علماء فقہا کی یہی رائے ہے۔ اچھا آئیے اب یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ کوئی باپ اپنے بچوں میں بانٹے تو برابر برابر دینا پڑے گا، کسی اور کو دے تو کم زیادہ کر سکتا ہے، پڑوسی کو دے، دوست کو دے، مسجد مدرسے میں دے تو کم زیادہ جیسا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ بچوں کو دیتا ہے تو برابر برابر، چاہے بیٹا اور بیٹی سب کو برابر برابر دینا ضروری ہے۔ تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، شریعت کا حکم ایسا کیوں ہے؟ تو دیکھیے بعض حدیث میں خود اس کا جواب بھی آ چکا ہے۔ چنانچہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3542 3542، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم بتانے کے بعد فرماتے ہیں الیس یسرک ان یکون لک فی البر واللطف سواء، اللہ کے نبی فرمایا کہ اپنی اولاد میں برابری کرو، بیٹا بیٹی میں برابر دو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک میں برابری کرے؟ یعنی کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ جیسے تمہارا بیٹا تمہاری خدمت کرے، دیکھ بھال کرے، ایسے تمہاری بیٹی بھی تمہاری خدمت کرے، دیکھ بھال کرے؟ جیسے تمہارا بیٹا تم کو باپ مانے، بیٹی بھی باپ مانے؟ کیا تم نہیں چاہتے؟ ہر انسان نہیں چاہتا ہے کہ بھئی سارے بچے میرے اپنے ہوں، بیٹا مجھے باپ مانے، بیٹی بھی مجھے باپ مانے، بیٹا مجھے پیار کرے، بیٹی بھی مجھے پیار کرے، دونوں کا تعلق میرے ساتھ اور میرے ساتھ جو ان کا ادب کا سلسلہ ہو وہ برابر ہو، دونوں سے مطلوب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا بیٹی اس کے ساتھ برابر حسن سلوک کرے تو پھر باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ کچھ بچوں کو دیتا ہے تو وہ بھی اس میں برابری کرے۔ اور طحاوی کی روایت شرح مشکل آثار جلد 13 صفحہ 72 میں جو یہ الفاظ ہیں سووا بین اولادکم فی العطیہ، کہ عطیہ تحفہ گفٹ دینا ہو تو اپنی اولاد کو بیٹا بیٹی سب کو برابر دو۔ اس میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کما تحبون ان یسووا بینکم فی البر، جیسے تم چاہتے ہو کہ حسن سلوک میں بیٹا بیٹی تمہارے ساتھ برابری کریں۔ تو ان حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اس حکم کی حکمت بھی سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بیچ میں برابری کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ وہ جب خدمت کریں ماں باپ کی تو اس میں بھی ان کی طرف سے برابری کا معاملہ ہو، بیٹا بھی باپ کی دیکھ بھال کرے اور بیٹی بھی باپ کی دیکھ بھال کرے۔ اگر یہ کم زیادہ باپ کر دے گا تو جس کو کم ملے گا باپ کے تعلق سے اس کے دل میں نفرت آ سکتی ہے، اس کا دل چھوٹا ہو سکتا ہے، اور پھر وہ باپ کے تعلق سے اس کی محبت میں خلل آ سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ چونکہ باپ کا مال ہے اس لیے اس کے مال سے اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، وہ تحفہ دے رہا ہے، ہدیہ دے رہا ہے تو سب کو برابر دے، تاکہ کسی کے دل میں باپ کے تعلق سے نفرت یا کمی کا کوئی شکوہ نہ ہو اور سارے بچے یکساں باپ سے پیار کریں۔ اور یہ چیز حقیقت میں نیچرل ہے، فطری ہے۔ جس آدمی کے بھی بیٹا بیٹی ہوں اور خاص طور سے ایک عمر کے ہوں تو وہ آدمی کا تجربہ ہے، جا کے آپ اس سے پوچھیں، وہ مارکیٹ سے کوئی بھی چیز لائے بیٹی کو دے اور بیٹی کو نہ دے تو ابھی دیکھو دونوں کیسے لڑ پڑتے ہیں۔ یہ فطرت ہے۔ آپ کوئی بھی چیز کپڑا لائیں، کھلونا لائیں، مٹھائی لائیں، کوئی بھی لائیں تو بچے بچپن میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ بیٹی کے وام و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میں بیٹی ہوں اس لیے مجھے کم، نہیں، دونوں کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو برابر چاہیے اور برابر لیتے بھی ہیں۔ یہ فطرت ہے، فطری چیز ہے، اور اسلام دینی فطرت ہے، فطرت کے مطابق ہی اسلام کی تعلیمات ہے۔ تو یہ حکمت ہے اس حکم کی کہ اگر باپ اپنی زندگی میں دے گا تو بیٹا بیٹی دونوں کو برابر دے گا، تاکہ باپ کے تعلق سے ان کے دلوں میں نفرت نہ آنے پائے۔ اچھا اب آئیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پھر وراثت میں یعنی باپ کے مرنے کے بعد جو اس کا چھوڑا ہوا مال تقسیم ہوتا ہے، پھر وہاں پہ بیٹا اور بیٹی میں فرق کیوں کر دیا گیا؟ یعنی زندگی میں اگر باپ اپنا مال بانٹے گا تو بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں کرے گا، لیکن مرنے کے بعد وہی مال تقسیم ہوگا تو پھر بیٹا بیٹی میں فرق ہو گیا، بیٹے کو بیٹی کی بنسبت ڈبل ملے گا، ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے وہ مال خالص اللہ کے حکم پہ تقسیم ہوتا ہے، یعنی اس میں باپ کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ باپ زندگی میں ہدیہ دیتا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے دیتا ہے، لیکن اس کے ہاتھوں یہ تقسیم انجام پاتی نا، یعنی ہدیہ جو ہوتا ہے باپ اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے، اپنی زندگی میں دیتا ہے۔ تو اگر باپ کی حیات میں کم زیادہ ہو جائے تو جس کا حصہ کم ہوا اس کے دل میں باپ کے تعلق سے نفرت آ سکتی ہے، لیکن ابھی باپ مر گیا، اس دنیا سے گیا، اب جو مال بٹ رہا ہے وہ کم زیادہ ہو رہا ہے، اس میں باپ نہیں کر رہا ہے اور باپ کے ہاتھوں سے نہیں ہو رہا، یہ خالص اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔
اس لیے جو اندیشہ تھا باپ کی زندگی میں، جو خطرہ تھا، وہ خطرہ ابھی ٹل گیا. اب باپ جا چکا، اس کا کوئی ہاتھ نہیں، اس کا کوئی رول نہیں ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقسیم ہو رہا، اور یہ تقسیم بھی باپ کے ہاتھوں نہیں ہو رہی ہے کہ باپ اس میں انوالو ہو اور باپ کے ہاتھوں سے ہونے کی وجہ سے باپ کے تعلق سے کوئی نفرت بیٹھ جائے نا، دوسرے لوگ بانٹتے ہیں اس کو. اس کے ساتھ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر باپ اپنی حیات میں اپنا مال اپنے بچوں کو دیتا ہے تو یہ مال کس کا ہے؟ باپ کا ہے. وہ اس کا مالک ہے، اس کا کمایا ہوا ہے. اس لیے اس مال کی وجہ سے باپ کے مفاد پر ضرب نہیں پڑنی چاہیے، باپ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. بھائی مال بھی اسی کا ہے اور اس کسی کو دے رہا ہے، الٹا اس کو نقصان ہو جائے تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو باپ اگر زندگی میں اپنا مال بانٹتا ہے تو اس مال کا چونکہ مالک باپ ہے، اس لیے اس بٹوارے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ باپ پہ نہیں پڑنا چاہیے. چونکہ مال اسی کا ہے اس لیے اس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اس لیے وہ برابر بٹے گا بیٹا اور بیٹی میں، تاکہ اس کے مال اس کے لیے وبال جان نہ ہو جائے، اس کو نقصان نہ پہنچائے. لیکن جب باپ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس مال کا مفاد اولاد تک سمٹ کر رہ جاتا ہے. اب اس مال سے اس کے باپ کو کوئی فائدہ نہیں، صاحب مال کو کوئی فائدہ نہیں، اس دنیا سے جا چکا. اب اس کے مفاد کے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ اگر بیٹا بیٹی کا کم زیادہ کر دیا گیا تو اس کے مفاد پر زر پڑے گی اور جو اصل مالک ہے باپ کا اس کو کوئی نقصان ہو جائے گا. نہیں، اس کا کوئی چانس نہیں، دنیا سے جا چکا. اس لیے اب اس مال کا سارا مفاد اولاد کی حد تک سمٹ کر رہ گیا ہے. تو چونکہ باپ کی وفات کے بعد اولاد میں بانٹتے وقت وہ خطرہ نہیں، وہ اندیشہ نہیں ہے، اس لیے اولاد میں ایک دوسرے کے مفاد کو سامنے رکھا گیا ہے کہ ایک بیٹے کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس کو زیادہ دیا گیا، اور ایک بیٹی کو ضرورت کم ہوتی ہے اس کو کم دیا گیا. دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ وراثت میں اولاد کے مفاد کو ترجیح دی گئی ہے. اولاد کا مفاد کیا ہے؟ کہ لڑکے کو زیادہ ملے، لڑکی کو کم، کیونکہ اس کو کام زیادہ کرنا رہتا ہے، ذمہ داری زیادہ ہے، تو اس کے مفاد کو ترجیح دی گئی ہے وراثت میں. لیکن ہبہ میں، ہدیے میں جب باپ زندہ تو باپ کے مفاد کو ترجیح دی گئی، کیونکہ مال باپ کا ہے، کمایا ہوا اس کا ہے، محنت اس کی لگی ہے، اس کا مفاد مقدم ہونا چاہیے. اس کے مال سے خود اس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. تو صاحب مال اپنی حیات میں، باپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو مال دے گا اپنا، تو چونکہ مال اس کا ہے اس لیے اس کے مفاد پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اس کا مفاد مقدم ہونا چاہیے، اس کے مفاد کو ترجیح حاصل ہونا چاہیے. اور اس کا مفاد یہ ہے کہ بچوں کی طرف سے کوئی ناانصافی نہ ہو، اس لیے اس کے مفاد کو مقدم کیا جائے گا اور مال برابر برابر بانٹا جائے گا. لیکن باپ کے مرنے کے بعد مفاد صرف بچوں کا ہے، یعنی اس مال سے جڑا مفاد صرف بچوں تک سمٹ کر رہ گیا. اس لیے بچوں کا مفاد کیا ہے؟ بچوں کا فائدہ یہ ہے کہ لڑکوں کو زیادہ ملنا چاہیے. اس لیے وراثت میں بچوں کے مفاد کی رعایت کی گئی ہے اور ہدیے میں باپ کے مفاد کی رعایت کی گئی ہے. تو یہ فرق ہے وراثت میں، اس لیے وراثت میں 1 کا معاملہ رکھا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں، اب ایک اعتراض کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ وراثت میں لڑکا اور لڑکی میں 1 کے حساب سے بڑھتا ہے، تو زندگی میں بھی اگر باپ بانٹے تو ایسے ہی بانٹنا چاہیے. یہ بعض علماء کا کہنا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بٹوارے میں انصاف ہونا چاہیے، اور وراثت میں اللہ نے بتا دیا کہ انصاف کیسے کیا جائے، تو زندگی میں بھی اسی انصاف کو پیش نظر رکھنا ہوگا. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ قیاس ہے، یعنی ہبہ کو، گفٹ کے معاملے کو، تحفے کے معاملے کو وراثت پر آپ قیاس کر رہے ہیں. اور یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ لا قیاس مع النص، نص کی موجودگی میں کوئی قیاس نہیں چل سکتا. یہ قیاس آرائی اور وراثت کے معاملے کو سامنے رکھ کے بات کرنا یہ تب ممکن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں الگ سے کوئی ہدایت نہ دی ہوتی. یعنی ہدیہ کیسے کیا جائے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی الگ سے تشریح نہ آتی، کوئی حکم نہ آتا، تو آپ کہتے بھئی وراثت کا معاملہ یہاں بھی کر لو. لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم آ گیا نا، نص موجود ہے. نص جب آ گئی، وضاحت جب آ گئی، تو اب قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آپ اپنی عقل نہیں لگا سکتے، کسی اور مسئلے سے، کسی دوسرے معاملے سے مسئلہ نہیں نکال سکتے، کیونکہ خاص اسی معاملے میں، ہدیہ ہی کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن آ گئی آپ کے سامنے کہ آپ کو زندگی میں بانٹنا ہے تو برابر دینا ہوگا اور سب کو دینا ہوگا. بلکہ صحیح طریقے سے اگر آدمی کوئی عقل استعمال کرے نا، تو اس کی عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ زندگی میں باپ بانٹے تو مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، اور باپ کے مرنے کے بعد 1 ہونا چاہیے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے واضح کیا نا کہ یہ فرق کیوں ہے، زندگی میں برابر بانٹنا، مرنے کے بعد 1 یہ فرق کیوں ہے. تو وہ فرق جو ہے حقیقت میں وہ عقل کے موافق ہے، دین عقل کے خلاف نہیں جا سکتا. تو اگر صحیح طریقے سے کوئی اپنی سوچ بروئے کال لائے، قیاس کرے، تو اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ زندگی میں جو طریقے تقسیم ہو
اور مرنے کے بعد جو طریقے تقسیم ہو دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ بہرحال جب حدیث آ گئی نا تو عقل کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب حدیث واضح آ گئی کہ زندگی میں ایسے بانٹنا تو عقل کو آپ کنارے رکھو، جو حدیث ہے اس پہ آپ عمل کرو۔ چنانچہ اس حدیث کے سامنے آ جانے کے بعد بھی جو علماء قیاس آرائی کرتے ہیں اس پر اہل علم کی طرف سے زبردست رد کیا گیا۔ چنانچہ امام ابن بطال رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، وہ صحیح بخاری کی شرح جلد 7 صفحہ 101 پر ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وراثت کی طرح سے زندگی بانٹو۔ وہ کہتے ہیں کہ والحجۃ علی من قال نجعل حد الذکر مثل حد الانثیین کالفرائض، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فرائض کی طرح زندگی میں بانٹ لو، کہتے ہیں کہ قول علیہ السلام اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ اولاد میں برابری کرو تو اللہ کے رسول کا یہ کہنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں وراثت کی طرح زندگی میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ هَلْ فَضَّلْتَ الذَّكَرَ عَلَى الْأُنثَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں کہا کہ کیا تم نے بیٹا کو بیٹی سے زیادہ دیا، یہ نہیں کہا، پوچھا یا کیا تم نے سب کو برابر دیا کہ نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کی بات کی ہے اس لیے برابری ہی کی جائے گی، یہ بیٹا بیٹی میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی ان لوگوں پر سخت رد کیا ہے۔ سلسلۃ الہدی والنور جلد 22 صفحہ 67 جو مفرق سلسلہ ہے شاملہ وغیرہ میں، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے ان کی آواز میں سن بھی سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لا شک ان قیاس الہبہ والعطیہ علی المیراث قیاس غیر جائز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی میں جو بٹوارا ہوتا ہے اس کو وراثت پر قیاس کر کے کم زیادہ بانٹنا لڑکا اور لڑکی میں یہ جائز نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں، پوری تفصیل انہوں نے آگے پیش کر رکھی ہے۔ آخر میں واضح کر دیں کہ جو 4 مشہور فقہی مذاہب ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی، ان چاروں میں تینوں مسلک کا اتفاق ہے، یعنی احناف اور مالکیہ اور شافعی تینوں کا اتفاق ہے کہ لڑکا لڑکی میں برابر بانٹیں گے۔ صرف فقہ حنبلی میں یہ بات ہے کہ لڑکا لڑکی میں فرق کریں گے، لیکن فقہ حنبلی میں بھی سارے علماء اس کے قائل نہیں ہیں۔ کچھ علماء، اس لیے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے حنبلی فقہا کے فتاوی دیکھیں گے نا تو بہت سارے فتاوی ایسے ہی ملیں گے کہ لڑکا لڑکی کے میں فرق کیا جائے گا، جیسے شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ فقہ حنبلی کا فتویٰ حدیث کے خلاف۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے حنبلی فقہا نے بھی اس کی مخالفت کی کہ نہیں، حدیث کے مطابق ہم برابر جو ہے بانٹیں گے۔ بلکہ بعض حنبلی علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہی ہے کہ لڑکا لڑکی میں برابری کریں گے۔ اس کے تعلق سے میرا ایک مفصل مضمون ہے، ایک ڈیٹیل میں ایک پورا آرٹیکل ہے کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں بٹوارا کرے گا تو برابر دینا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کا لنک دے دیا جائے گا ڈسکرپشن میں، اس کو پڑھنا ہوگا، ڈیٹیل میں جا کے مسئلہ پڑھ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی زندگی میں اپنا مال بانٹتا ہے تو سارے بچوں کو دینا ہوگا اور لڑکا لڑکی سب کو برابر دینا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔